والا تھا تو تعویذ دانتوں میں رکھا. تو زیادہ بولتی تو عورتیں ہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. پیر صاحب نے بھی حالات سن لیے، سمجھ ان کو آ گئی کہ جھگڑا کس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن آج مانتا کون ہے؟ دو بندے جھگڑ رہے ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، اگلا غلط ہے. بلکہ میں نے تو کئی ایسے لوگ بھی دیکھ لو جی میں نے تو اس کو کہا ہی کچھ نہیں ہے، تو ایویں غصے ہو گیا ہے. وہ بھی پھر بھی تم نے کچھ تو انہوں نے جی میں نے تو اس کو صرف اتنا ہی کہا کہ کتے کی طرح بھونک کیوں رہے ہو. تو اس نے آگے سے جناب میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں. یعنی جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کے لیے بڑا ہلکا ہے، اس کو وہ بڑا آسان سمجھ رہا ہے اور مان بھی نہیں رہا. کیا بھی ہے مان بھی نہیں رہا. اپنے گناہ کو ماننا، غلطی کو جس دن غلطی بندہ مان لے نا، آدھا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. جب احساس ہو جائے نا غلطی میری ہے تو فوراً معذرت ہو جاتی ہے. تو حضرات محترم اس عورت نے ایسے ہی کیا، تعویذ رکھ لیا. مرد آیا لیکن عورت تعویذ دبا کے کبھی ہانڈی بنا رہی ہے، کبھی برتن دھو رہی ہے، کبھی روٹیاں پکا رہی ہے. آدھا پونا گھنٹہ جب گزر گیا وہ خامن بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو میں گھر آتا تھا، گھر میں آتا تھا باہر سے تھکا رہا گھر کا سکون لینے کے لیے، لیکن آگے پہلے پوری سیڑھی تیار ہوتی تھی، میری ماں کے گلے شروع ہوتے تھے، میری بہنوں کے گلے شروع ہوتے تھے، پھر میرے بھائیوں کا جناب حساب لیا جاتا تھا، مجھ سے لڑائی کی جاتی تھی. آج پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، اتنی تبدیلی کیوں آ گئی ہے. خاموشی سے خدمت کر رہی ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. مرد تو لٹو ہو گیا عورت کے لیے. اس نے کہا اب تو میری بیوی ٹھیک ہو گئی ہے، مجھے لڑنے کی کیا ضرورت ہے. دل میں جو کچھ میل تھا وہ دھل گیا. تو جناب وہ سارا خاندان بڑا صحیح ہو گیا، بڑا سکون آ گیا، آرام آ گیا. چند دن گزرے تو بیوی مٹھائی کا ڈبہ لے کے پیر صاحب کے پاس گئے. کہتی ہے جناب بڑے اثر والا تعویذ تھا، اب میرا خامن مجھ سے کوئی لڑتا نہیں ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں اللہ دی بندی، صرف تیرے چپ رہنے کی وجہ سے تعویذ بلا دکھاؤ مجھے. وہ تعویذ دیا تو پیر صاحب نے کھول کے دکھایا. انہوں نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں لکھا، میں نے صرف تیری زبان کو بند کرنے کے لیے بہانہ بنایا. جھگڑا ہمیشہ تیری طرف سے شروع ہوتا تھا. حضرات محترم یہ بات مذاق کی بھی ہے لیکن یہ بات مبنی بر حقیقت ہے کہ ہمارے گھروں میں جناب جتنی بے سکونیاں، اضطراب اور بے چینیاں ہیں یہ ہماری زبان کی پیدا کرتا ہے. اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، جیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے پاس کئی آتے رہتے ہیں جناب طلاق دے بیٹھا ہوں، زبان سے دی ہے. میں نے کہا کتنی؟ 100. میں نے کہا تمہاری بیوی کو تو صرف 3 چاہیے، باقی 97 کہاں لے جانی ہے؟ او نہیں جناب وہ غصے میں دی ہے تو غصے چ بھی ہو جاندی ہے. میں کہا ہسدیاں کون دیندا ہے؟ طلاق ہوتی غصے میں. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ طلاق دینی ہو تو غصے میں کبھی نہ دو. اگر بیوی کو فارغ کرنا ہی ہے تم نے، کبھی بھی غصے میں طلاق کا لفظ نہ بول لو، بلکہ جب ٹھنڈے ہو جاؤ پانی پیو، ٹھنڈے ہو جاؤ، غصے کو قابو کرو. پھر کیا کرو؟ اسلام بتاتا ہے کہ جب عورت اپنے مخصوص ایام گزار لے، نہانے کے بعد، پاک ہونے کے بعد اس کے قریب نہ جاؤ بلکہ اسے طلاق دو. یہ پہلی طلاق ہوگی. دوسری کے لیے پورا مہینہ اسلام نے تمہیں دیا. پورا مہینہ تیرے پاس ہے. اگر ساس منت کرتی ہے یا تمہیں اپنے بچوں کا خیال آ جاتا ہے یا اپنے گھر کا خیال آ جاتا ہے کہ میرا گھر برباد ہو جائے گا، بیوی چلی جائے گی، جب ٹھنڈا دماغ ہوتا ہے تو پورا مہینہ اسلام نے تمہیں دیا ہے. لیکن اگر پھر بھی تم اسی مسئلے پر قائم ہو تو پورے مہینے کے بعد پھر جب عورت اپنے مخصوص ایام گزارنے کے بعد جب غسل کر کے پاک صاف ہوگی تو اسلام کہتا ہے پھر قریب جانے کی بجائے اس کو دوسری طلاق دو. حضرات محترم اتنے ٹھنڈے دماغ سے دی ہوئی طلاق کے لیے پھر مولوی کے پاس نہیں جانا پڑتا کہ جناب کو جو حل کڈو. جو ہمیشہ مولوی کے پاس ہم اور سمجھتے یہ ہیں کہ مولوی کو نا خفیہ قسم دے کوئی ایسیاں رمضان کہ جیڑیاں طلاق ہوئیاں بھی طلاق نہیں ہون دینیاں. تو مولوی آگ چھڑیا نا بھئی کوئی نہیں مسئلہ، تو اس آگنا بھی ٹھیک ہے باہمیں خدا تے خدا دا رسول تے شریعت حرام ہی آتی ہے، بات جی مولوی آگ چھڑیا. تو حضرات محترم یہ سارے کمام ہماری زبان کے پیدا کرتا ہے. یہ زبان اگر قابو میں آ جائے تو ان جھگڑوں سے بندہ بچ سکتا ہے. وہ تسی
نام تے سنیا بڑا ظالم انسان ہے حجاج بن یوسف، تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں دا قاتل آئی تے عراقیاں تے کوفیاں تے وہ عذاب بن کے نازل ہویا۔ وہ ایک دن اپنے شہر سے باہر نکلا بیس بدل کے، اس نے گمان کیا میں لوگوں سے پوچھوں تو صحیح لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ ایک سادہ سا بندہ ملا، اس نے کہا حجاج ابن یوسف کیسا بندہ ہے؟ اس کو جتنی گالیاں آتی تھی نا وہ دے لی، اس نے جتنی یاد تھی نا جتنی دے سکتا تھا۔ اس نے کہا وہ ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی۔ جب ساری گالیاں اس نے سن لی نا جانے لگا تو اس نے کہا میں ہی حجاج ابن یوسف، میں ہوں حجاج۔ اس نے کہا اچھا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا میں وہ بندہ ہوں کہ جس کو اچانک مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ زبان سے کیا نکال رہا ہوں اور کیا نہیں نکال رہا، اور آج میرا مرگی کا دورہ شروع ہو گیا ہے، تو لہذا جو کچھ میں نے کہا وہ مرگی کا دورہ ہی سمجھنا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جناب مولوی جی 100 طلاقاں دے کے ہون کوئی او جی کڑی کے کڈیاں۔ تو اگر ہم اپنی زبان کو کر لیں کنٹرول میں تو ہمارے معاملات، حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمان سادہ ہے لیکن عام بڑا ہے، اس کا تعلق ہر گھر کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے یہ عنوان آپ کے سامنے رکھا۔ جناب پریشانیوں سے بچنے کا حل فرمایا 3 کام کرو۔ پہلا کام زبان کو اپنے کنٹرول میں کرو۔ دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، فرمایا اپنے گھر میں رہو، زیادہ گھر میں رہو، کیونکہ اگر زیادہ باہر رہو گے گلی محلے میں بازاروں میں پھر آپ روز واقعات سنتے رہتے ہیں، فلاں کو فیر لگ گئے، فلاں کا جھگڑا ہو گیا۔ اگر گھر میں رہو گے یا اللہ کے گھر میں وقت گزارو یا اللہ کے گھر میں نہیں گزارتے تو زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کسی نے پوچھا حضور نبی کریم گھر میں کیسے تھے؟ ہائے ہائے، حضرت عائشہ صدیقہ اب ظاہر ہے ازواج ہی بتا سکتی ہیں کہ حضور گھر میں کیسے تھے، اور یہ ہم تو ہیں نہیں نا، ہم تو اپنی ایک بیوی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب کچھ پرائیویسی کی باتیں ہوتی ہیں وہ آگے رشتہ داروں میں کرنے والی نہیں ہوتی، وہ نہ کیا کرو، لوگوں میں کرنے والی نہیں ہوتی، نہ کیا کرو۔ میرے نبی کی 11 ازواج تھیں، حضور نے 11 کی 11 کو ارشاد فرمایا تھا کہ میری قوم کا کوئی بھی بندہ، میری امت کا تم سے میری ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرے تو میرے جو کچھ مجھے دیکھتی ہو بتا دیا کرو۔ یہ ہے اخلاق کے عظیم میرے نبی کے۔ ہماری تو پرائیویسیاں ختم نہیں ہوتی، بیوی کو کچوکے لگاتے رہتے ہیں کہ ذاتی زندگی کے معاملات آگے شیئر نہ کیا کرو، آگے رشتہ داروں کو نہ بتایا کرو۔ میرے آقا کی زندگی کھلی کتاب ہے، میرے آقا کی تنہائی بھی امت کے لیے رہنمائی ہے، جلوت بھی امت کے لیے رہنمائی ہے، خلوت بھی امت کے لیے رہنمائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا 11 کی 11 کو کہ جو کچھ مجھے دیکھتی ہو میری قوم کو، میری امت کو بتا دیا کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا حضور نبی کریم گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا جب آپ گھر تشریف لاتے اگر ضرورت ہوتی تو جھاڑو اٹھا لیتے، گھر میں جھاڑو دیتے۔ وہ نبی جو 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی آدم سے لے کر روح اللہ تک معراج کی رات جس کے پیچھے انبیاء نے اقتدا کی اور اب 1.25 لاکھ نبیوں کو کی امامت کرائی، وہ نبی جو سیاح لامکاں ہے، وہ نبی جس کے نالین کا تلوار رب کے عرش سے اعلیٰ ہے، اتنی عظمتوں والا مصطفیٰ۔ آپ فرماتی ہیں جب گھر آتے اگر ضرورت ہوتی تو گھر میں جھاڑو، آج ہم نہیں پکڑ سکتے جھاڑو ہے، میں جھاڑو دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہونا۔ وہ ایک بندہ اپنی بیوی کا گلہ کر رہا تھا کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے، وہ گلے سنتا رہا، پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں دھوبی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر کپڑے کون دھوتا ہے؟ کہتا میری بیوی۔
اس نے پوچھا گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے خادمہ ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا پھر وہ کام کون کرتا ہے؟ کہتا ہے میری بیوی۔ انہوں نے پوچھا تیرے بچوں، نسل تیری ہے، اسلام نے کوئی پابند نہیں کیا عورت کو بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے، نہیں پابند کیا، عورت کو نہیں پابند کیا۔ تمہارے بچوں کو پالنے والی، کپڑے بدلنے والی، پیشاب دھونے والی آیا رکھی ہوئی ہے تم نے؟ اس نے کہا نہیں جناب۔ تو پھر یہ تمہاری نسل کو، بچوں کو یہ کون سنبھالنے والا ہے؟ کہتا ہے میری بیوی۔ فرمایا تیرا دھوبی کا کام بھی تیری بیوی کرے، تیری نوکرانی کا کام بھی تیری بیوی کرے، تیرے باورچی کا کام بھی تیری بیوی کرے، تیری آیا کا کام بھی تیری بیوی کرے، یہ سارے تیرے کام تیری بیوی کرے۔ اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے اس میں کچھ کمزوریاں ہیں تو کیا تم اتنی خدمت گزار بیوی کی انسان ہونے کے ناطے وہ کمزوریاں معاف نہیں کر سکتے؟ حضرات محترم، حضرت ام المومنین فرماتی ہیں حضور نبی کریم گھر میں آتے، ضرورت ہوتی تو جھاڑو دے لیتے، ضرورت ہوتی تو جوتا خود سی لیتے، کپڑے کو پیمند لگا لیتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دوسرا کام یہ کرو کہ فارغ ہو تو باہر پھرنے کی بجائے گھر میں رہو، اور تیسرا کام فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّاتِكَ، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں آنسو بہا لیا کرو۔ تیری آنکھ کا ایک آنسو تیری غلطیوں کو دھو کے پاک اور صاف کر دے گا، کیونکہ بندے کو دنیا کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی جناب مالی امتحان، کبھی جانی امتحان، کبھی صحت کا امتحان، کبھی کوئی امتحان، کبھی دشمنی کا امتحان، کبھی عدالتوں والا امتحان، کبھی کوئی امتحان، کبھی کوئی امتحان آ جاتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ اور اگر بندے کی عادت بن جائے، بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے، تو وہ مصیبتیں جو گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو سوال کیا تھا عقبہ بن عامر کا؟ یا رسول اللہ مصیبتوں سے کیسے جان چھڑائیں؟ 3 کام بتائے۔ فرمایا زبان تیرے کنٹرول میں ہو، ہے جو تیری، یہ تجھ پر سوار نہ ہو بلکہ تیرے کنٹرول میں ہو یہ، اور دوسرا زیادہ وقت گھر میں گزار، اور تیسرا جب لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں استغفار، بخشش مانگ، توبہ کر، کیونکہ کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں بندے کے گناہوں کی وجہ سے اس کو گھیر لیتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب کے اس دین کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔